أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ شب جمعہ میں آج حالات سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان مطالب کو پیش کروں، سب سے پہلے اے پی ایس جو آرمی پبلک سکول کے شہداء کی آج برسی ہے، ان کے خانوادوں کو اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے اور خادمین عبداللہ و ابوالفضل کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور انہیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم ان کے غم میں شریک ہیں۔ اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ خدا ان تمام والدین کو، ان تمام خانوادہ شہداء کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ برس بھی 2021 سے متعلق کچھ معروضات پیش کیے تھے، اس لیے کیونکہ گزشتہ برس سے یا اس سے گزشتہ برس میں نے جو کچھ پیش کیا وہ صحیح تھا، تو لازمی نہیں کہ آئندہ 2022 سے متعلق اگر میں کچھ کہوں تو وہ بھی صحیح ہو۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا، یا اس کے نبی جانتے ہیں یا امام جانتے ہیں، یہ وہ ہستیاں جانتی ہیں۔ ہم ایک حالات کو درک کرتے ہوئے، حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے، حالات پہ نظر رکھتے ہوئے ایک اندازہ، ایک اپنا تخمینہ، ایک تجزیہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، دعویٰ کر رہا کہ میں نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے، اس نے مجھے بتایا، ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ میں ایک ناقل العقل ہوں اور ایک گنہگار انسان ہوں۔ میں نے حالات کو جو مطالعہ کیا وہ میں پیش کر رہا ہوں اپنے حساب سے کہ 2022 کیسا رہے گا۔ تو عزیزان کرام، نہ نجومی ہوں نہ علم نجوم سے پیش کر رہا ہوں، بلکہ ایک اپنے اندازے سے اپنا تجزیہ، حالات کی سٹڈی، قرآن و حدیث کی جو ہمارے مطالعات ہیں اس کی روشنی میں 2022 سے متعلق 3 پہلوؤں کو پیش کروں گا۔ ایک خود کرونا وائرس کے حالات کو، سیاسی حالات کو اور اقتصادی حالات کو۔ تھوڑا وقت لوں گا اس میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کرونا وائرس کے مسلسل حالات تبدیل ہو رہے ہیں، 2 سال گزر چکے، 2022 میں بھی یہ کرونا وائرس ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔
بہت سے لوگ کہتے تھے اینڈیمک ہے، پینڈیمک نہیں رہا، اب ختم ہو رہا ہے. نہیں، نیا ویریئنٹ آ چکا ہے اومنیکرون کے نام سے، ابھی اور ویریئنٹس آئیں گے، ابھی حالات اور بگڑیں گے. تو حالات فوراً قابو میں نہیں آئیں گے بلکہ اور بگڑیں گے. یورپ کے بعض ممالک نے شرط رکھ دی ہے، قانون بنا دیا ہے کہ ویکسین لگوانا ضروری ہے، جس پہ بہت زیادہ مظاہرات بھی ہوئے. ہالینڈ میں دیکھ لیجیے، آسٹریلیا میں دیکھ لیجیے. تو آئندہ یہ پابندیاں لگیں گی ویکسین کے حوالے سے، ایسے بہت سے حالات بنیں گے، ابھی بہت کچھ ہوگا. تو صبر رکھیں، ایمان کا دامن تھامے رکھیں. پریشان وہ ہوں جو خدا کو مانتے نہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم جیسے جو کسی حجت خدا پہ ایمان رکھتے ہیں انہیں پریشان ہونے کی. ایک اور تجزیہ سن لیجیے گا، میں نے کیونکہ حالات، سیاسی حالات سے متعلق تجزیہ پیش کرنا ہے. تو عزیزان گرامی، پریشان تو ہو حجاز مقدس سرزمین، حجاز مقدس پہ قبضہ کرنے والے بحری قزاق، لٹیرے ڈاکو، جنہوں نے حج اور عمرہ روک دیا کہ کرونا وائرس نہ پھیلے، اور اسی ہفتے کانسرٹ کرا لیا، اس سے نہیں پھیل رہا ہے. اگر غیرت دینی ہوتی شاید یہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہی سکھا سکتے ہیں. فیضان گرامی، میں بہت زیادہ سیاسی لحاظ سے پریشان نہیں کروں گا حضرات کو. ساری دنیا سن رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کو قرضے دینے والوں میں ایک وہ بھی ہے، تو قرضے بند نہ ہو میری وجہ سے کہیں، اور قرضہ کہیں واپس نہ مانگ لے. یہ حکومت کا نظریہ نہیں ہے، علی رضا رضوی کا نظریہ. تو میں پیش کرتا چلوں. میں نے پہلے بھی کہا ہے، مجھے روکو نہیں، میں جو بولتا ہوں. میں سیاسی تجزیہ نہیں کرتا، لیکن جب کرتا ہوں تو جو سچ سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، وہی پیش کرتا ہوں. تو یہ افراد یہ کیا دین سمجھائیں گے، کیا دین سمجھیں گے کہ جو حاجیوں کے پیسے سے شراب پی لیتے ہوں، تو وہ کیا دین کو سمجھائیں گے، وہ کیا دنیا کے کرونا وائرس کو روکیں گے. عزیزان گرامی، آج اگر دنیا سمجھنا چاہتی ہے نا کہ کرونا وائرس رکتا کیسے ہے، ذرا کربلا آ کے دیکھیں. عاشورے اور اربعین پہ 70 لاکھ سے زیادہ مجمع عاشورے پہ تھا، 1.5 کروڑ سے زیادہ مجمع اربعین پہ تھا. عزیزان گرامی، یہ مقدس مقامات دعائیں، عبادات بیماریاں روکتی ہیں، بڑھاتی نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا احتیاط نہ کیجئے، ماسک نہ پہنیں، سینیٹائزر استعمال نہ کریں. نہیں، احتیاط کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، سب کچھ کریں، لیکن عبادتیں نہ روکیں، حج اور عمرہ نہ روکیں، زیارات نہ روکیں. یہ چلتی رہیں گی تو بیماریاں ٹلتی رہیں گی. بات پہنچ رہی ہے ساری گھر. تو پہلا تجزیہ، میں نے کرونا وائرس، بہت تیزی سے چلوں گا. تو کرونا وائرس ابھی چلے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں کہتا ہوں کہ ویکسین نہ لگوا، نہیں، میں نے خود ویکسین لگوایا ہے. ویکسین لگوائیں بے شک. ہر طرح کے تجزیے چل رہے ہیں، ویکسین لگوانے والا مر جائے گا، نہ لگوانے والا مر جائے گا. پروپیگنڈے بہت ہیں، اس میں سے حقیقت کو نکالنا آسان نہیں ہے. تو بہت زیادہ اس وقت پروپیگنڈے چل رہے ہیں ہر طرف سے. تو عزیزان گرامی، پہلی بات، کرونا وائرس کی طرف سے پریشان نہ ہو. ہمارے پاس دعائیں ہیں، زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، حج قصا ہے، قرآن کریم سب سے بڑی وہ بات. تو قرآن پڑھتے رہیے، سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، صلوات پڑھتے رہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو بچائیں گے. دوسرا، حالات سے متعلق پیش کر دوں، اقتصاد سے متعلق، اگر سننا پسند فرمائیں. میں نے پہلے بھی تجزیہ پیش کیا تھا، سن لیجئے، میں غلط ہو سکتا ہوں. اس وقت سب سے بڑی جو چین کی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے ایور گرینڈ، وہ ڈیفالٹ کر چکی ہے. دوسری کمپنی نے بھی آج اعلان کر دیا وہ بھی ڈیفالٹ کر رہی ہے. امریکہ نے، یورپ نے اعلان کر دیا کہ اگر وہ ڈیفالٹ کرتی ہے تو پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا. ہاؤسنگ مارکیٹ جسے کہا جاتا ہے، یعنی مکانوں کی قیمتیں وہ اچانک گریں گے اور دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بحران بھی پیدا ہوگا.
تو 2022 کو کرائسس کا یا بحرانوں کا سال کہا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر مکانوں کی قیمتیں بہت زیادہ گریں گی، فوراً نہیں، ایک ملک میں گرتی ہے پھر دوسرا تیسرا، جو کنیکٹڈ ہیں، جو متصل ہیں، وہ سب آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ مسائل آئیں گے. بہت بڑا ایک تجزیہ امریکہ کے اندر کیا جا رہا ہے کہ خود امریکہ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کرے. لوگ 1928 یا 1929 کا جو کریش ہوا تھا اسے بھی بھول جائیں گے کہ شاید 50% تک جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ گر گیا. بعض لوگوں کا تجزیہ یہ ہے، میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اب اقتصادی بحران تو آئیں گے، مکانوں کی قیمتیں، افراط زر، انفلیشن جسے کہا جاتا ہے، یہ قیمتوں کے اندر، یعنی آج روپے 100 روپے میں جو آپ لے لیتے تھے وہ 1000 روپے میں بھی چیزیں نہیں آتی. تو افراط زر ہوگا، انفلیشن ہوگی، پیسے کی قیمت گر جائے گی. صرف یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، دنیا بھر میں ہو رہا. ہاں یہاں کچھ زیادہ ہی حالات خراب ہیں. پاکستان سے متعلق بھی اختتام پہ پیش کروں گا تاکہ لوگ صبر و تحمل سے سن لیں. تو جانے کہ ہم ایک تو اقتصادی حالات، مزید سیاسی حالات سے متعلق بھی مختصر تجزیہ سن لیجیے کہ دنیا بھر میں بہت سی سیاسی تبدیلیاں آئیں گی. اور سیاسی تبدیلیاں صرف اتنی نہیں ہیں کہ بہت سے حکومتیں بدل جائیں، بہت سے وزرائے اعظم بدل جائیں، بہت سے صدور بدل جائیں، بلکہ شاید جنگیں بھی ہوں. اور 4-5 مقامات پہ اس وقت جنگ نظر آ رہی ہے، لوگ بہت سخت پریشان ہیں. ایک تو خود تائیوان جہاں پہ امریکہ اور چین کے مد مقابل آ سکتے ہیں، یوکرین جہاں روس اور امریکہ مد مقابل ہیں، خود اسرائیل اور ایران کا، اگر امریکہ کی اور ایران کی مذاکرات جو اس وقت ویانا میں ہو رہے ہیں گزشتہ 2 ہفتوں سے ناکام ہو جائے تو اس کے بھی بہت زیادہ برے اثرات ہوں گے دنیا پہ. فیضان گرامی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پروکسیز ہوں گی، بہت سے کہہ رہے ہیں نہیں جنگیں ہوں گی. بہت سے سمجھتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، اب صرف اور صرف چھوٹے پیمانے کی پروکسیز ہوں گی. بہرحال مجھے سے تجزیہ نہیں پیش کرنا. بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں بڑی جنگیں ہوں گی. اور بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نقارہ جنگ اگر آپ سن نہیں سکتے تو شاید وہ افراد جو سن نہیں پا رہے ہیں وہ شاید بہرے ہیں، تو جنگ کے نقارے بج رہے ہیں. لیکن میں گھبرا نہیں رہا، ڈرا نہیں رہا. ان تمام کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، میری حکومتوں سے بھی یہی ایک اپیل ہے، درخواست ہے کہ اس میرے جملے کو خاص طور سے غور سے سنیے گا، اور اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بزرگوں سے بھی. جناب امیر فرماتے ہیں کبھی بھی کفر کی کثرت سے نہ ڈرنا، شیطان کی کثرت سے نہ ڈرنا، اور اپنی قلت سے نہ ڈرنا، کیونکہ ان کے ساتھ خدا نہیں، تمہارے ساتھ خدا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال دیکھنی ہو تو کربلا ہے، جہاں اتنا بڑا لشکر یزید آ گیا. حسین ابن علی 72 کے ساتھ ڈٹے رہے، اور جب 72 لاشیں اٹھانے کے بعد عصر کے وقت بھوک و پیاس میں میدان میں آئے تو آپ نے کہا لا معبود سواک، وہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے کسی کا خوف نہیں جبکہ مجھے یقین ہے تو میرے ساتھ ہے. تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. فیضان گرامی، ان حالات کے اندر ڈرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان سے متعلق بھی کچھ تجزیہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو باواد بلند سر. فیضان گرامی، پاکستان کے حالات سے متعلق بھی مختصر سا تجزیہ سن لیجیے. اس وقت پاکستان چند مسائل سے دوچار ہے. پہلا انرجی کا مسئلہ، گیس ہے، بجلی ہے، اور خود قیمتیں بہت زیادہ ہیں، پیٹرول کا مسئلہ ہے، اور ایسے بہت سے مسائل ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک انرجی کا مسئلہ آئندہ چند برس تک بڑھ سکتا ہے. تو حکومت کے لوگ یا دیگر ہمارے جتنے بھی افراد، میں اپنے مومنین سے درخواست کر سکتا ہوں، جتنے بھی ہمارے سائنسدان ہیں، جتنے ہمارے انجینئر ہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر حکومت چاہے یا اسٹیٹ چاہے تو ہمارے جتنے قابل لوگ ہیں وہ مدد کریں کہ انرجی کرائسس کو، یا جو بحران کھڑا ہو رہا ہے گیس اور بجلی کا، اس کے اندر مدد کریں. پاکستان کی حکومت بہت سی کوشش کر رہی ہے، بڑے بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، بجلی کا معاملہ کافی حد تک حل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی گیس کا دیگر مسائل کھڑے رہیں گے. یہ پاکستان چند بحران دیکھے گا. پہلا مسئلہ پاکستان کا انرجی کا. دوسرا جو مسئلہ پاکستان کے لیے
آئندہ بھی کچھ عرصے چلے گا. وہ پاکستان کے اندر یہ افراط زر کا مسئلہ ہے اور قرضے، اس کے اندر کرپشن. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے، اگر کوئی امیر آدمی سے بھی چوری کرتا ہے نا تو وہ چور ہے، لیکن اگر غریبوں کا کوئی حق مار لے، محروموں کا حق لے جائے، تو یاد رکھیے گا اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ آپ شاید دنیا میں اسے دیکھ نہ پائیں، لیکن قبر سے عذاب شروع ہوگا، بلکہ موت سے عذاب شروع ہوگا. سرور کائنات فرماتی ہیں کہ موت جان کنی کے وقت میں سب سے زیادہ اذیت اسے ہوتی ہے جس نے رعایا پہ ظلم کیا. تو کبھی غریبوں کا ٹیکس کا پیسہ چرا کے اپنی کوٹھیاں نہ بنائیں، اپنے محل نہ بنائیں، اپنی گاڑیاں نہ خریدیں، یہ غریب حرام. تو یہ پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بہت دیر تک رہے گا. 3 اور مسائل پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا. آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں حکومت کے ادارے سب سن رہے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری عدلیہ کا مسئلہ ہے. تو ہماری اگر عدلیہ انصاف فراہم کرنے لگے تو جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ ان سب کی اصلاح ہو جائے گی. پولیس کی اصلاح ہو جائے گی، جتنے ادارے ہیں سب کی اصلاح ہو جائے گی اگر انہیں یہ پتا ہو کہ عدالتوں سے انصاف آنے لگے گا. میں جانتا ہوں سب جملے کہہ رہا ہوں کیونکہ عدلیہ کا مجھے زیادہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، پابندیاں لگانا انہی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. مجھے پرواہ نہیں. جناب امیر علیہ السلام نے بھی جب ناانصافی ہوئی تو آپ نے آواز بلند کی، اور سب حکمرانوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. 70 مقامات پہ جانے کے نامی میں موجودہ حالات کے تناظر میں کہوں گا کہ عدالتیں جہاں پہ انصاف فراہم نہ کریں وہاں بہت سی آفات سماوی بھی آتی ہیں. یاد رکھیے گا جب تک ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کی جائے ظلم بڑھتا رہتا ہے اور نتیجہ سب کو بھگتنا ہوتا ہے. اس کی سادہ سے مثال دے رہا ہوں. اگر یہاں کوئی ظالم آئے اور سارے کے سارے یہ چراغ بجھانے لگے، سب جتنے بھی یہاں لائٹیں سب توڑنے لگے، ایسا نہیں کہ صرف وہ ظالم روشنی سے محروم ہوگا، روشنی سے سب محروم ہوں گے. فریضہ لوگ جو یہاں بیٹھے ان کا یہ ہے ان روشنیوں کو توڑنے والے کے ہاتھ کو روکے. بات پہنچ رہی ہے حضرات تک؟ بزرگان گرامی، اس لیے عدالتوں کو انصاف فراہم کرنا ضروری ہے. اگر وہ فراہم نہ کریں تو ان کے خلاف آواز بھی بلند کرنا ضروری ہے. چوتھا مسئلہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت جلدی چل رہا ہوں. پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں، مسائلستان بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہاں بسنے والے کثیر تعداد میں شیعہ، ان کا فریضہ یہ بنتا ہے فیصلوں میں حصہ لیں، صرف سروس پرووائڈ نہ کریں بلکہ جب حکومتیں بنے تو فیصلوں میں حصہ لیں. اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے اور ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ کہیں کہ تم نے ہمیں فیصلے میں شریک نہیں کیا. فیصلے میں حصہ لیں. اگر غلط فیصلہ ہو رہا ہو تو آواز بلند کریں. تمام فیصلوں میں ہمیں حصہ لینا ضروری ہے. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. پاکستان بنانے والے شیعہ تھے، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، جن نوابوں نے راجاؤں نے پیسہ لگایا وہ سب شیعہ تھے. آنے والے بسنے والوں میں شیعہ بھی تھے، دوسرے بھی تھے. عزیزان گرامی، جب فیصلے ہوں تو حصہ لیجئے. تماش بین نہ بنے کہ حکومت جو مرضی فیصلہ کرتے دیکھتے رہے. نہیں، ہمیں ان حکومت کے فیصلوں میں حصہ لینا اور صرف دیکھے مت، تمام کے تمام اداروں میں حصہ بننا. چاہے فوج کا ادارہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیس ہو، تمام اداروں میں جائیں. وہ علماء جو کہتے ہیں حصہ مت لو، خبردار ان کی مت سنیے گا، حصہ مت لو، تماش بین بنے رہو. اس کا مطلب ہے یہ ملک چھوڑ دو اگر بیٹھے رہو. ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، ہمیں اس کے تمام اداروں میں حصہ دار بننا چاہیے. ہم ہر جگہ پہ اپنی سروس بھی دیں، فیصلہ بھی کریں. بہت کھل کے بولوں گا. فیصلہ نہیں کرو گے تو اس حکومت کے تمام فیصلوں کے اوپر تنقید کا حق نہیں رہتا. تنقید کا حق تب بنتا ہے جب فیصلوں میں بھی حصہ لو اور ان فیصلوں کے اندر کہو یہ فیصلہ خلاف شریعت ہے، یہ فیصلہ خلاف قرآن، یہ فیصلہ قرآن حدیث ہے. تمام فیصلوں میں ہمارا حصہ بنتا ہے. میں بہت سا اس پہ بول سکتا ہوں لیکن زیادہ نہیں بولنا چاہتا.
تو اس میں حصہ لینا ہمارا فرض ہے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں. جاننا بھی ضروری ہے، فیصلوں میں حصہ لینا بھی ضروری ہے. آخری بات پیش کروں گا جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بابا بلند سلوات. عزیزان گرامی، بعض باتیں شاید سب کہہ رہا ہوں لیکن بہرحال شاید میں مفہوم نہ پہنچا پاؤں، لیکن یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ موجودہ جو نظام ہے اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے. موجودہ نظام کے اندر امپروومنٹ کے اندر میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمارا کردار ادا کرنا لازم و ضروری ہے، اور ہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہر طرح سے ہمارا کردار ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، کیونکہ ہم ان اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ظلم اگر کہیں پہ بھی ہو، نہ اہل کو کوئی عہدہ دے دینا بھی ظلم ہے. اس لیے ہمیشہ اہل کو آگے آنا چاہیے، میرٹ پہ کام ہونا چاہیے، شیعہ سنی پہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہندو یا عیسائی بھی اہلیت رکھتا ہو، ڈاکٹر اچھا ہو، تو اس سے علاج کرانا جائز ہے. تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں میں یہ کس دین کا کس مذہب کا ہے، بلکہ جو بھی اہلیت رکھتا ہے اس کا آگے آ کے اصلاح کرنا بہت لازم و ضروری ہے. میں ایک اور بات بھی پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے پیش کروں گا. آئے ذرا جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے جناب سیدہ کے عنوان سے ذرا 2 جملے سے بھی سن لیجیے. اگر سننا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بابا بلند سلوات ہیں. بس بیٹھ جناب. عزیزان گرامی، آج جس آیت سے متعلق ایک اور مطلب سن لیجئے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد ہو خاتون ہو اگر عمل صالح بجا لائے، نیک عمل کرے، وہو مؤمن، اور وہ مؤمن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم پاکیزہ زندگی اسے عطا کریں گے. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اللہ فرما رہا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. مفسرین کے اقوال کو دیکھ رہا تھا تو تمام شیعہ سنی مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے لکھا یہ حیات طیبہ کیا ہے. کسی نے کہا اللہ اسے اچھی زندگی عنایت فرمائے گا، زندگی کی سہولیات دے گا. کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اسے گناہوں سے پاک زندگی عطا کرے گا. کچھ یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ اسے جنت نصیب کرے گا. کچھ یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر اسے سکون عطا کرے گا. مختلف چیزیں اللہ نے یہ قرآن حیات طیبہ کے اندر بیان کر دی ہیں. سب مفسرین نے اپنا اپنا بیان کر دیا. بہت سے اقوال پیش کر سکتا ہوں، لیکن پھر نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھا کہ مولا علی کیا فرماتے ہیں. یہ حیات طیبہ کیا ہے، یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے. تو جناب امیر سے نہج البلاغہ میں پوچھا مولا یہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. تو مولا آپ فرمائیے یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا هِيَ الْقَنَاعَةُ، یہ قناعت ہے. زندگی میں قناعت ہو تو زندگی پاک ہے، ہر سوچ اور فکر سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے. بہت دولت ہو قناعت نہ ہو وہی دولت عذاب ہے. بہت بڑا عہدہ ہو قناعت نہ ہو تو وہ عہدہ عذاب ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں قناعت کیا چیز ہے. دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں القناعت مال لا ينفد، قناعت اس دولت کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. سرور کائنات سے پوچھا کسی نے یا رسول اللہ اگر کسی آدمی کو دولت کی ہوس ہو تو کیسے پوری ہو؟ کہ اگر ایک سونے کا پہاڑ دے دو گے تو وہ کہے گا ایک اور چاہے. میرے نوجوان بچے، میرے بھائی، اس کو غور سے سنیں. یہ دولت کی ہوس آپ کہنا ایک مکان ہو گیا اس کے بعد پھر دولت کی ہوس میری پوری ہو جائے گی، ایک گاڑی ہو جائے دولت کی ہوس پوری ہو جائے گی. سب کچھ ہو، میں نہیں کہتا مت مانگیں، سب کچھ حاصل کیجئے، لیکن دولت کی ہوس نہ آنے دیجئے. دولت کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی. ہوس، دولت کی ہوس والے کو حکومت بھی مل جائے تو وہ حکومت پانے کے بعد کہتا ہے ایک باغ اور چاہیے.
پتہ نہیں دو جائے توجہ ہو سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت اعلان اکرامی توجہ فرما رہے ہیں عزیزان اکرام. انسان کو حکومت بھی مل جائے تو وہ کہے گا کہ نہیں مجھے مزید چاہیے، مجھے مزید چاہیے. ہوس نہ ہو تو اللہ جتنا عطا کر دے گا اس پہ شکر ادا کرے. عزیزان اکرامی یہ ہوس نہ آنے دیجیے. عزیزان اکرامی ایک بہت سے سیاستدانوں نے اصول بنا لیا، اگر حکومت مل جائے تو جو اپوزیشن میں ہو، جو مد مقابل ہو، اسے کمزور بنایا جائے. اگر اس کے پاس ایک مکان ہو اسے بھی جلا دیا جائے. اگر ایک باغ ہو، ایک کاروبار ہو، وہ بھی چھین لیا جائے. تو حکومتیں بعض اوقات مد مقابل آنے والے کو کمزور بناتی ہیں، اس کی تضعیف کرتی ہیں. مجھے نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، بولتے رہیے گا عزیزان اکرام. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا میرا آپ سے وعدہ. عزیزان اکرامی اگر جناب امیر کے جملے پہ غور کر لیجیے، آپ فرماتے ہیں کفا بالعدل سائسہ، سیاست میں بس ایک اصول ہونا چاہیے، وہ ہے عدالت. اگر حاکم عادل ہو تو مخالفت میں بولنے والے پہ ظلم نہیں کرے گا، مخالفت کرنے والے سے بھی عدالت سے پیش آئے، تنقید کرنے والے کو دشمن نہیں سمجھے گا. بات پہنچ رہی ہے ذرا؟ تنقید کرنے والے کو صرف منتقد سمجھے گا، دشمن نہیں. جناب امیر فرماتے ہیں تمہاری تنقید کرنے والا دوست ہے اگر اصلاح کر رہا. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اصلاح کی ہے، تنقید سے کبھی گلے نہیں دبائے. تو کبھی حکمرانوں کو گلا نہیں دبانا چاہیے تنقید کرنے والوں کا. میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں کلی طور پہ نظریے کو پیش کر رہا. میں جانتا ہوں آپ سب حضرات بہت غور سے سن رہے ہیں، میرے تجزیے کو غور سے سنیے گا. عزیزان گرامی کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جو حکومت میں آ جائے وہ چاہتا یہ ہے کہ سب اس کے سامنے تسلیم ہو جائے، اور کئی مرتبہ تسلیم کرنے میں وہ یہ نہیں دیکھتے میں جسے تسلیم کروانا چاہ رہا ہوں وہ مجھ سے بہت افضل ہے. چلتے رہیں. حکومت کا نشہ ایسا ہوتا ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا اس کا مقام زیادہ ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس کا عطا کرتا. میں نے علم لیا تو اس سے، ایمان سیکھا تو اس سے، مجھے جو دولت ملی وہ اس سے، مجھے جو شجاعت ملی وہ اس سے، میری جان بچی دشمنوں سے. ذرا زحمت دے دو کچھ دیر میرے ساتھ چلیے. تو عزیزان گرامی یہ حکومت کا نشہ عجیب ہوتا. بعض اوقات انسان جب حکمران بن جائے نا، بننے سے پہلے سوچتا ہے حکومت مل جائے. جب حکومت مل جائے تو کہتا ہے دوام کیسے دو، یہ چلتی کیسے رہے. تو وہ دیکھتا یہ ہے کہ کون کون میری حکومت کو خطرہ ہے، میں خطرے راستے سے ہٹاؤں. اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ خطرہ وہ ہے جو علم میں ایسا ہے جیسا عالم کوئی نہیں، شجاعت میں ایسا جیسا کوئی طاقتور نہیں، بصیرت میں ایسا کہ اس سے بالاتر کوئی نہیں، تو انسان پریشان ہونے لگتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے ایک اشارے سے میری حکومت گر جائے، میں اسے کمزور کیسے کروں. عزیزان گرامی کئی مرتبہ حاکم بہت سی چیزوں کو نظر میں رکھے ہوئے ہوتا ہے، حکمران ہی کو پتا ہوتا ہے مجھے کس کس کو اپنے راستے سے کیسے ہٹانا ہے. وہ کئی مرتبہ اللہ کو نظر میں رکھتا ہے، کئی مرتبہ لوگوں کو نظر میں رکھتا ہے، کئی مرتبہ حکومت کو. تجزیے کو مکمل کر رہا ہوں، مجمع بہت غور سے سن رہا ہے، میں بہت ایک اہم بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے اس بات کو مکمل کرنا ہے. عزیزان گرامی
اگر کوئی ایسا حکمران ہو جسے اللہ نے بنایا تو وہ ہمیشہ اللہ کی خوشنودی مد نظر رکھے گا، اور اگر کسی کو لوگوں نے بنایا ہو وہ لوگوں کی خوشنودی مد نظر رکھے گا، اور اگر کسی کو ایک لوبی نے بنایا ہو دوں گا۔ تمام حضرات کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو پوری دنیا کے اندر حکمران کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کوئی بھی حاکم بنا کیسے ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے بنا کیسے ہے، پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی روش کیا ہوگی۔ توجہ، سارے کے سارے خوارج جمع ہو گئے، ناصبی جمع ہو گئے، نواسب بھی جمع ہو گئے، خوارج بھی جمع ہو گئے، جتنے دشمن تھے وہ بھی آ گئے، تینوں کے تینوں گروہ جمع ہوئے علی کے مقابلے میں۔ کہا یا علی ہم حکومت گرا دیں گے، مار دیں گے۔ مولا نے کہا سب آ جاؤ، مجھے خوف نہیں، چونکہ تم نے بنایا نہیں، مجھے تمہیں خوش کرنا نہیں، مار بھی دو تو ڈر نہیں، مجھے اس نے بنایا۔ اور فرمایا عزیزان کرام کہ اگر تاریخ کو انسان ایک نئی نظر سے دیکھے تو چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا ضروری ہے کہ کون کیسے حاکم بنا ہے، مسائل خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، جناب یہ آج شب جمعہ بھی ہے، شب مرحومین بھی ہے، شب دعا بھی ہے، اور بہت سے دنیا کے اندر مسائل پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج کی شب کے حساب سے میں بہت وقت تیزی سے گزر گیا ہے، مجھے یہاں کا پورا احساس ہے کہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں۔ مجھے بتایا کہ چاروں طرف یہاں پہ جو انتظامیہ ہے، اور ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ حکومت کے تمام ادارے جس طرح سے حفاظت فرما رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ کہیں دور دور تک جگہ نہیں کہ محرم کا سما بن گیا ہے جناب سیدہ کے صدقے میں۔ یہ عزیزان گرامی اس بی بی کا کرم ہے، اس بی بی کا صدقہ ہے جس کے صدقے میں دنیا میں چراغ جل رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا، اسے بصیرت چاہیے تاریخ کو سمجھنے کے لیے۔ جو دنیا کو سمجھنا چاہتا ہے وہ جناب سیدہ کو سمجھنا چاہتا ہے، اسے بصیرت چاہیے تاکہ سمجھ سکے کہ کیا حالات ہیں دنیا کے اندر۔ تو میں نے ایک سیاسی تجزیہ پیش کیا ہے عزیزان گرامی، ہم پاکستان کی اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے دعا کو ہے، شب جمعہ ہے، اس پروردگار حکومت مملکت خدا داد کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے حالات بڑے خراب، پاکستان میں جانتا ہوں بے انتہا غربت، لوگ بڑے سب پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ شب دعا ہے، شب جمعہ ہے، آئیں ذرا دو جملے پیش کروں گا، تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی فرمائشات بھی مجھ سے کی، درخواستیں بھی کی، آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے جناب سیدہ کی خوشنودی کے کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی بھی مسائب سن کے سکون پاتی ہیں۔ ایک بڑے بڑے علماء نے، مرحوم شیخ عباس کرمانی نے، شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں یہ روایت درج کی ہے، وہاں سے پیش کر رہا ہوں کہ قافلہ کربلا جا رہا تھا کسی دیہات سے، غریب لوگ تھے۔ ایک چاوش نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے زیارت پہ ساتھ لے چلو، میں کربلا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صرف اتنا کیا کرنا کہ ہمیں مصائب سنا دیا کرنا، ہمارے پاس کوئی عالم نہیں ہے، کوئی ذاکر نہیں ہے، کوئی نوحہ خان نہیں ہے، کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں ہے، صرف مصائب سنا دیا کرنا، ہم رو لیا کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں مصائب سنا دیا کروں گا۔ جب وہ لوگ کربلا پہنچے تو شب جمعہ تھی، جیسے آج شب جمعہ ہے، اب مصائب کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ سامنے ذریح مقدس سے امام حسین کی ذری تھی، جیسے ہی سب کی نظر پڑی ذری پہ سب رونے لگے، واہ حسینہ کی آوازیں آنے لگیں، سب یا حسین کہہ کے گریہ کرنے لگے، ہر آنکھ میں آنسو تھارے، ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو گئی۔ جب سب رونے لگے، ایک مرتبہ اس چاوش نے جس کا نام عباس تھا سارے زائرین سے کہا میں کس کے مصائب پڑھوں؟ تم مجھے خرچہ دے کے لائے تھے کہ مصائب پڑھ دینا، کس کے مصائب پڑھوں؟
ایک مرتبہ سب نے روتے روتے کہا جس کے چاہے مصائب پڑھ دو، گریہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ کچھ دیر سوچتا رہا، زری کو دیکھتا رہا، کہا کیوں نہ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھ دوں۔ تو ایک مرتبہ اس نے جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ محسوس یہ ہونے لگا کہ صرف زائرین نہیں رو رہے بلکہ ذریح مقدس سے رونے کی آواز آ رہی۔ وہ محسوس کرتے ہیں جیسے کربلا کی زمین سے رونے کی آواز آ رہی، جیسے گنبد سید الشہداء سے رونے کی آواز آ رہی، حرم کے دیواروں سے گریے کی آواز آ رہی۔ جب سب کا اتنا گریہ دیکھا، سب کے سب روتے ہوئے اٹھے، مسافر خانے میں گئے۔ غربت تھی، محمد بستر بچھائے، سب سو گئے۔ سب نے ایک ہی خواب دیکھا، ایک ہی خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ سب کے سب ایک مرتبہ دیکھتے ہیں خواب میں کوئی ہستی آئی، کہا بیدار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، سید الشہداء تمہارے ملنے کے لیے آئے۔ تو سب خواب میں دیکھتے ہیں مولا حسین تشریف لائے ہیں۔ خواب میں کہتے ہیں مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ ایک زخمی امام اپنے زائرین سے ملنے کے لیے کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میں 3 وجوہات سے ملنے آیا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں، تم لوگ جس بستی سے آئے ہو اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ میں میرا ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے۔ اب جب واپس جانا تو میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا امام حسین تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تم میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، یہ کہا اور مظلوم امام، صابر امام خود گریہ کرنے لگے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ سب زائرین نے دوبارہ عرض کی مولا کیا بات ہے، آپ کیوں تشریف لائے ہیں، تیسری وجہ کیا ہے؟ پھر امام نے گریہ کیا۔ پھر ایک مرتبہ امام نے فرمایا، کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ آئندہ اگر کبھی بھی میرا حرم ہو اور شب جمعہ ہو تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ سب نے رو کے عرض کی مولا ہمیں تو بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے، ذاکرین نے سنایا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت علی اکبر سے تھی، مولا آپ کے حرم میں شب جمعہ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کیوں نہ پڑھیں؟ کہا اس لیے کیونکہ شب جمعہ میں میری ماں مدینے سے کربلا آتی ہے مجھ سے ملنے کے لیے۔ سب میرے مصائب، میرے علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میری ماں سے میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سب آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئیں ذرا میں جناب اکبر کے 2 مصائب کے جملے پڑھ دوں۔ کیوں مصائب برداشت نہیں ہوتے جناب سیدہ سے؟ بی بی بار بار پوچھتی ہوگی اے حسین بیٹا جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا تھا، سینے میں برچھی لگتے کیسے دیکھا تھا، جوان بیٹا گرتا کیسے برداشت کیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں میرے بزرگوں کے، میں نے دیکھا بہت سے جوانوں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئیں بھائی شب جمعہ ہے، جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنا ہے، میں صرف 2 جملے شہادت کے پڑھوں گا، 2 جملے شہادت کے پڑھوں گا، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آئیں ذرا میرے ساتھ کربلا چلیے۔ جب جناب علی اکبر خیمے سے باہر آئے تو جناب سید الشہداء نے کہا علی اکبر 7 برس کے سن سے سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں، کبھی ماں امامہ باندھتی تھے، کبھی پھپھیاں۔ علی اکبر میری بھی حسرت تھی میں کبھی علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھوں۔ میرے استاد مرحوم فرماتے تھے کہ جیسے ہی جناب سید الشہداء نے فرمایا نا علی اکبر میری بھی حسرت تھی، جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، کہا بابا جان اپنی حسرت کو پورا کر لیجئے۔ سید الشہداء نے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا، امامہ باندھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جناب سید الشہداء نے امامہ باندھا، جیسے ایک میت کا تحت الحنک نکالا جاتا ہے،
میت کے گردن پہ کپڑا باندھا جاتا نا، ویسے ہی سید الشہداء نے جناب علی اکبر کا تحت الحلق نکالا، اس کے بعد سوار کیا، بازو تھاما، جناب علی اکبر کو سوار کیا. بس بھئی پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا. مولا حسین نے کہا علی اکبر بیٹا جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے بیٹا مڑ کے مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہیے گا. جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنے سواری کو ایڑ لگا، جیسے کچھ آگے بڑھے ذرا چہرہ مڑ کے چہرہ دکھانے کے لیے اپنا چہرے کو موڑا. جیسے ہی دیکھا تو جیسے ہی پلٹے دیکھا جناب سید الشہداء تیزی سے پیچھے آ رہے ہیں. جناب علی اکبر نے فرمایا بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میرے بزرگ بابا میرے گھوڑے کے پیچھے آئے، بابا جان رک جائیے، میرے پیچھے مت آئیے. جناب سید الشہداء نے فرمایا علی اکبر آپ سمجھ نہیں سکتے میرے دل پہ کیا بیت رہے ہیں. علی اکبر آپ کا کوئی جوان بیٹا جو نہیں ہے، اگر آپ کا بھی جوان بیٹا ہوتا آپ کو سمجھ میں آتی میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. شب جمعہ ہے، میں شہادت نہیں پڑھوں گا. 2 جملے سن لیجئے گا، ہاتھ باندھ کے آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جناب علی اکبر نے جنگ شروع کی، میں نے سارے مصائب چھوڑ دی. ہر شہید کربلا نے سید الشہداء کو مدد کے لیے بلایا. کسی نے کہا مولا مدد کو آئیے، کسی نے فرمایا چچا جان مدد کو آئیے، کسی نے کہا مامو جان مدد کو آئیے. ذمہ داری سے پڑھ رہا، خود جناب عباس نے کہا مولا میری مدد کو آئیے. واحد شہید کربلا جناب علی اکبر جنہوں نے کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ، بابا میرے جد رسول خدا بھی آ گئے، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے، بابا مت آئیے گا. کیوں؟ کیونکہ جناب علی اکبر جانتے تھے بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ. کیا بابا جان میرا آخری سلام. جناب سید الشہداء نے فرمایا پروردگارہ گواہ رہنا میں بیٹے کے لاشے پہ جاؤں گا، خلیل خدا جناب ابراہیم آ گئے ہوں گے. پروردگارہ میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، مرتا ہوا بیٹا باپ سے دیکھنا برداشت نہیں ہوتا. مولا حسین نے نہ پٹی باندھی نہ ہاتھوں کو روکا، اللہ نے اسی لیے آنکھوں کا نور چھین لیا. حسین میں دیکھنے نہیں دوں گا. اجرکم اللہ. جب جناب سید الشہداء پہنچے تو ایک مرتبہ سارے مورخین نے لکھا ہے بار بار کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی. سب کہتے ہیں جناب علی اکبر کو پکار رہے تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے اپنے بابا سے کہہ رہے تھے بابا جوان لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے، آ جائیے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جناب علی اکبر کے سینے کو سینے سے ملایا اور پیار کرتے کہا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا، خاک اس دنیا کے سر پہ اے علی اکبر میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا. جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا آہ بیٹا کیا بات ہے کہ بابا اس نے برچھی ماری تھی پھل توڑ دیا. جب آپ نے مجھے گلے لگایا تو مجھے ایک مرتبہ تکلیف محسوس ہوئی. سید الشہداء نے فرمایا ہوگا بیٹا میرا ہاتھ برچھی کے انی پہ رکھ لیجئے، میں برچھی سینے سے نکال دوں. آنکھوں کا نور تو جا چکا. میرے مولا نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا برچھی پہ رکھا. ایک مرتبہ یا علی کہہ کے برچھی کو کھینچا ہوگا. جیسے ہی برچھی کو کھینچا جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی. کہا بابا میری ماں کو میرا سلام، میری پھپھی کو میرا سلام، بابا الوداع. میرا دل کہتا ہے اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا کہ حسین اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، ایک ماں کھڑی ہے، برقعے کا دامن پھیلا رکھا ہوگا، میرے لاش
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन।